بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ٹیچر بشریٰ ارشد آپ کو اردو پڑھا رہی ہوں اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 9۔ جی بیٹا، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو اپنی امان میں رکھے۔ ہم لوگ نظم پڑھ رہے ہیں دریا کی کہانی، اور دریا کی کہانی کی تشریح ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ آج ہم اس کی مشق دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نظم دریا کی کہانی کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ یہ ہے ہمارا سوال نمبر۔ نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی کیسے سناتا ہے؟ جواب دیکھیں اس کا۔ دریا اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں دریا ہوں، میری طاقت میرے پانی میں ہے، میری پہچان میری روانی ہے اور میری جوانی مجھے ہر دم متحرک رکھتی ہے، یعنی حرکت میں رکھتی ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی یہ مراد ہے کہ دریا چٹانوں کا سینہ چیر کر بہتا چلا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 کمپلیٹ ہوا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ دریا کیسے خوشحالی کی راحت بانٹتا ہے؟ جواب دیکھیں اس کا۔ دریا کی موجودگی زمین کی زرخیزی اور فصلوں کی سیرابی کا باعث بنتی ہے۔ جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو علاقے میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو دریا نے دیوانہ کیوں کہا ہے؟ دریا نے اپنے آپ کو دیوانہ اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ اپنے فائدے کی بجائے دنیا کے فائدے کے لیے لگاتار رواں دواں رہتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ دریا کی روانی نے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ جواب دیکھیں اس کا۔ دریا کی روانی نے پہاڑوں اور زمین پر بہت اچھے اثرات مرتب کیے ہیں۔ دریا نے پہاڑوں کو چیرا ہے اور زمین کی زرخیزی کا باعث بنا ہے۔ جی اگلا سوال دیکھیں جی۔ نظم دریا کی کہانی میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ روانی، چاک، دھاک، ہریالی، زرخیزی، راحت، سستانہ اور افسانہ۔ ان الفاظ کی مدد سے ہم نے یہ جملے مکمل کرنے ہیں، خالی جگہ پر کرنی ہے۔ دریا کا پانی چٹانوں کو ڈیش کرتا ہوا بہتا چلا جاتا ہے۔ چاک کرتا، بلینک میں آئے گا چاک۔ دریا کا پانی چٹانوں کو چاک کرتا ہوا بہتا چلا جاتا ہے۔ دریا ہماری زمین کی ڈیش میں اضافہ کرتا ہے، زرخیزی میں، بلینک میں آئے گا زرخیزی۔ آگے دیکھیں جی۔ ہماری فصلوں کی ڈیش کا دار و مدار زیادہ تر دریا کے پانی پر ہوتا ہے، بلینک میں آئے گا ہریالی۔ جملہ ہمارا مکمل ہوگا۔ ہاں جی، جملہ ہمارا اس طرح سے مکمل ہوگا۔ ہماری فصلوں کی ہریالی کا دار و مدار زیادہ تر دریا کے پانی پر ہوتا ہے۔ سچائی حقیقت ہے مگر کہانی افسانہ ہو سکتی ہے۔ دریا کا پانی لگاتار چلتا ہے، ڈیش اس کی فطرت میں نہیں، سستانہ اس کی فطرت میں نہیں۔ دریا کے پانی سے کسانوں میں خوشحالی اور ڈیش آتی ہے، راحت آتی ہے۔ دریا کے پانی کی روانی اس کے بہاؤ کی خاصیت ہے۔ دریا جہاں بہتا ہے وہاں زمین پر اپنی ڈیش بٹھا لیتا ہے، دھاک بٹھا لیتا ہے۔ دیکھیں جی، اسی سوال نمبر 1 کا بے حصہ ہے۔ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔
دریا کی پہچان اس کی ڈیش ہے. اب دو آپشن ہے ہمارے پاس, پانی اور روانی. صحیح جواب جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا. دیکھیں, دریا کی پہچان اس کی روانی ہے. دریا کے پانی سے پہاڑ بھی ڈیش بن کر بہہ جاتے ہیں, خاک. دریا کے پانی سے پہاڑ بھی خاک بن کر بہہ جاتے ہیں. دریا زمین اور فصلوں میں زرخیزی کی دولت بانٹتا ہے. دریا زمین اور فصلوں میں زرخیزی کی دولت بانٹتا ہے. دریا کا پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے, کبھی سستاتا نہیں. دو آپشن تھے, تھکتا اور سستاتا. سستاتا اس میں آئے گا. حقیقت کا متضاد لفظ افسانہ ہے. حقیقت کا متضاد لفظ افسانہ ہے. اس نظم میں شاعر نے دریا کو ہمارے لیے ڈیش قرار دیا ہے, نعمت. ہاں جی, اگلا سوال ہے, درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. اب آپ کے سامنے متضاد لکھے ہوئے جملے. بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ 8th کلاس میں آپ نے خود جملے بنانے ہیں. میں آپ کو متضاد بتا دیتی ہوں. جب آپ نے جملے بنانے ہیں تو آپ نے کاپی پہ 3 کالم بنانے ہیں. ایک پہلے آپ لکھیں گے الفاظ, اس کے بعد متضاد, اور پھر آپ نے جملہ بنانا ہے. راحت, رنج. حقیقت, افسانہ. زرخیزی, بنجر پن. طاقت, کمزوری. خوشحالی, بدحالی. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 ہے, درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. روانی, بہاؤ. افسانہ, کہانی. زرخیز, سرسبز. سستانہ, آرام کرنا. اور راحت, آرام. دیکھیں جی, نیکسٹ سوال ہے ہمارا, نظم دریا کی کہانی کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں. میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں. میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں. بلینک میں آپ لکھیں گے ہریالی. سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی. بلینک میں آئے گا تمہیں. حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے. بلینک میں آئے گا حقیقت. میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں. میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں. اب آگے دیکھیں جی, سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے. سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے. بلینک میں آئے گا گھبرانا. میں زرخیزی کی ڈیش بانٹتا ہوں. طاقت بانٹتا ہوں. یہ ہماری بلینک مکمل ہوئی. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا, درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں. دھاک بٹھانا. دھاک بٹھانا, روب جمانا. پہاڑوں کو خاک کرنا. پہاڑوں کو توڑنا. چٹانوں کو چاک کرنا. چٹانوں کو چیرنا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, میں نے دوہرا بھی دی ہے. دھاک بٹھانا, روب جمانا. پہاڑوں کو خاک کرنا. پہاڑوں کو توڑنا, ریزہ ریزہ کرنا. چٹانوں کو چاک کرنا. چٹانوں کو چیرنا. اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں. اب اگلا سوال آپ کا ہے مرکزی خیال, اور مرکزی خیال آپ نے دیکھا یہ 2.5-3 لائنوں کا ہی لکھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں اس کو کرنا, اور آپ نے اچھے سے اسے یاد کر لینا ہے. نظم دریا کی کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دریا زمین والوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے. اس کا پانی اور اس کی روانی سیرابی, زرخیزی اور خوشحالی کا باعث ہے. چٹانوں, پہاڑوں اور میدانوں کا طویل سفر کرتا دریا ہمت, جوش اور جہد مسلسل کی علامت بن جاتا ہے, اور دریا یوں زندگی بانٹتا بھی ہے اور زندگی کے لیے بے لوث محبت کا سبب بھی دیتا ہے. دیکھیں جی, سطر الف میں دیے گئے الفاظ کی ہم آواز الفاظ سطر بے میں تحریر کریں. پہلا لفظ ہے طاقت. راحت, گھبرانا, سستانا, کہانی, پانی, چاک, خاک, سناتا, دکھاتا, پہچان, انسان. اگلا سوال دیکھتے ہیں, درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. افسانہ, افسانے. راحت, راحتیں. چٹان, چٹانیں. پہاڑ, پہاڑوں بھی ہوتا ہے اور پہاڑ بھی.
فصل فصلیں، دیوانہ دیوانے اور سفر سفور۔ ضرب الامثال اور کہاوتیں۔ ضرب الامثال یا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں کا آغاز ہی اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے حق میں دعا سے کیا کریں۔ وہ دعائیں رد نہیں ہوتی جن میں والدین کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور اپنے والدین کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اپنی نمازیں بھی وقت پر پڑھنی ہے۔ تلاوت قرآن پاک کو ضرور دن میں ضرور ایک مرتبہ آپ کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔